ہیلو پریز دی لارڈ. آج کرسچن ٹاکس میں ہمیں پاسٹر جمشید گل جوائن کر رہے ہیں. پاسٹر صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. ہیلو پریز دی لارڈ. تو پاسٹر صاحب آج ہم آپ کے ساتھ کرسمس کی باتوں کو بانٹیں گے، اور آج آپ جانتے ہیں کہ کرسمس کے دن آنے والے ہیں اور لوگ اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کرسمس کے آنے کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے بھی سیکھیں کہ حقیقی کرسمس کیا ہے. تو پہلا میرا جو آج آپ سے ہم جس سوال پر بات کریں گے تو وہ یہ ہے کہ کرسمس کی نوعیت کیا ہے؟ جی بھائی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں کرسچن ٹاکس کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم مل کے خدا کے کلام کو اپنے مسیحی بہنوں بھائیوں تک پہنچا سکیں. اس سلسلے میں میں خدا کے پاک کلام کو کھولنا چاہتا ہوں اور ایک آیت جو ہے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت. عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. آمین آمین. ہمارے نجی اور شافی یسوع مسیح کا یوم ولادت، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو تمام مسیحی بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ مناتے ہیں. خدا یسوع مسیح اس دنیا میں تشریف لائے جب ہر طرف جہالت اور گناہوں کا گڈھا ڈوب اندھیرا تھا. یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ ہی دنیا ایک نئی روشنی سے متعارف ہوئی. روئے زمین پر انسان جب اپنے اعمال اور افعال کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے یہوہ خدا سے دور ہٹ گیا تھا، طبقات میں بانٹ گیا تھا، بد امنی اور غربت اور افلاس اور بے چارگی کا شکار تھا، اور مذہب کے اجارت اور فقیوں کی ریاکاری اور انسانی دشمنی کی وجہ سے رسوا ہو رہا تھا. تو رحمت حق جوش میں آئی اور ٹکرائے ہوئے لوگوں کی تسلی اور تشفی کا مداوع کیا اور انسان کے لیے سلامتی، امن اور محبت کو مجسم کر کے دنیا میں بھیجا. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. تو ہم نے یہ سیکھا کہ مسیح ہمارے لیے جب اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ لوگوں میں بہت ہی تاریخی اور ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، اور ان کی جو ہسٹری تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کہ جب دیکھیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور وہ اپنے خدا کو یاد کرتے تھے کہ اے خدا ہمیں اس میں سے نکال، اور تب خدا نے اپنے جلال کو ان پر ظاہر کیا. جی بالکل. ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. تو جمشید بھائی ہمیں بتائیں کہ شوم ولادت کے بارے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کرسمس پر؟ پریز دی لارڈ. بھائی سب سے پہلی جو چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم خدا یسوع مسیح کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں کہ جب ہم خدا کی زندگی کے بارے میں سیکھتے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ان کو فالو کرنے سے ہماری زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے زندہ پاک کلام کو سیکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم نے بڑی اچھی آیت یہاں پہ پڑھی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں جن سے راضی ہے صلح. تو پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنا چاہیے. اور چونکہ اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لشکر ہے، ایک پورا کوائر کا گروہ ہے جو خوشیاں منا رہا ہے، کیونکہ سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ مجسم ہو کے زمین پر آیا تاکہ لوگوں کا جو انسان ہے جس گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہٹ گیا تھا تو اس کا میل ملاپ کر دے، یعنی اس کی صلح کروا دے خدا کے ساتھ، جو خدا کے ساتھ صلح اس کی کروا دے. تو یہ سب سے بڑے ایک اہم چیز ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. آج ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ خدا یسوع مسیح نے شان و شوکت، ذاتی تکریم اور دبدبے کو مسترد کر کے ایک عام انسان کی زندگی کیوں اختیار کی ہے. ہماری ذمہ داری میں یہ آتا ہے کہ وہ اس لیے ہمارے لیے انسانی صداقت، محبت اور باہمی یگانگت اور رواداری اور صلح کو ہمارے درمیان میں لے کے آیا، اس لیے وہ پرنس آف پیس ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سلامتی کے شہزادے کی جو قوانین ہیں، جو اس نے رولز دیے ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. کرسمس کے موقع پر، کرسمس کتنا اچھا خوبصورت لفظ ہے. یہ 2 الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے. کرائسٹ کا مطلب ہے مسیح اور ماس کا مطلب ہے عبادت، یعنی کرسمس کے موقع پر خدا یسوع مسیح کی عبادت. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر ہم اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں جو عبادت کی ذمہ داری ہے، جو پرستش کی ذمہ داری ہے، جو خدا کے نام کو جلال دینے کی ذمہ داری ہے، اس کو ہم نہیں نبھاتے ہیں، بلکہ ہم اور مختلف کاموں کے اندر، فنکشنز کے اندر ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی روحانی جو بیداری ہے، اسپرٹ ہے، اس کے اندر ہم رہیں
تاکہ ہم خداوند کے نام کو بھی جلال دے سکیں. ہاللویہ. اور جو انسان گناہ سے چھٹکارا پا جاتے ہیں, اور یسوع مسیح اسی لیے زمین پر آئے تھے کہ انسان جو ہے اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ یہوہ خدا کے ساتھ جڑ جائے, اور دوبارہ سے انسان جو ہے وہ اسی طرح خدا کے ساتھ امن میں, سلامتی میں رہنا شروع کر دے. خدا محبت ہے, ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں. سو دنیا سے دکھ, ظلم اور نفرت کے اندھیرے مٹ جائیں. یہ خدا یسوع مسیح کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی, زمین پہ آئے وہ, انہوں نے یہ سارا کام کیا. اب ہماری جو ذمہ داری ہے اس موقع پر وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کو فالو کرتے ہوئے, مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے, ہم بھی دنیا میں سے ظلم, مصیبت, پریشانی, نفرت کے اندھیروں کو مٹاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہیں, تاکہ ہمارے بدنوں سے خدا کا نام جو ہے وہ جلال پائے. ہاللویہ, پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت باتیں آپ نے بتائیں کہ مسیح کی ایک جو تصویر ہے وہ ہمارے لیے ہم میں سے بھی نظر آنی چاہیے کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا, اور ایک باپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا اور اس نے اپنی جان دے دی, اور ہمارے لیے وہ مخلصی جو ہے وہ بہت بڑی تھی, اور اس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اسے اے باپ یعنی کہ ابا کہہ کے پکار سکے. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا کنیکشن مسیح کے ساتھ جو ہے ریلیشن وہ اب بلڈ ہونا چاہیے. ہم اس طرح کرسمس نہیں مناتے, ہمیں مسیح کی محبت میں بڑھنا چاہیے, مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا چاہیے, اس کی طرف لوٹنا چاہیے. اور پھر اس میں اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ مسیح سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی, تو ہمیں مسیح سے جدا نہیں ہونا. تو خدا کے اس مسیح یسوع کے فضل کے لیے جو اس نے اپنی جان دے دیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. تو آج ہم نے آپ کی باتوں میں سے سیکھا کہ مسیح کی محبت سب سے بڑھ کر ہے, اور مسیح کی محبت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. اس کے اندر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مقدس یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر ہے, اور یہاں سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ ابتداء میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا. اور اسی انجیل کے اندر مقدس یوحنا کی انجیل کے تیسرے باب کی 16ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ زندگی پائے. تو یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں. پریز دی لارڈ. تو یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے جی, اور اسے کہتے ہیں کہ صلیبی مکاشفہ جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. جب ہم پولس رسول کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو پولس رسول کہتا ہے کہ میں بیپٹائز دینے کے لیے نہیں آیا. ابھی کچھ نے بیپٹائز دیے, لوگوں کو بپتسمے دیے, لیکن اس نے کہا میری حقیقی خدمت یہ ہے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں مسیح کی صلیب کا کتنا درد رکھتا ہوں, اور اس نے مسیح کی صلیب کو دوسروں تک پہنچایا. آج ہماری زندگی میں بھی ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کی صلیب کو پہچان سکیں, اور جو اس کی صلیب کو پہچانتا ہے اسے مسیح پتہ کیا کہتا ہے, مسیح سے کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللویہ. پریز دی لارڈ. کرسچن ٹاکس کے مساست سے اپنے تمام بہنوں بھائیوں کو جو مسیحی بہنیں بھائی ہیں اس وقت کرسمس کے موقع پر تیاری کر رہے ہیں اور کرسمس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں, میں ساتھ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کرسمس کے موقع پر ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں, عبادات زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ ہمیں کرسمس اس لیے دیا گیا تاکہ ہم خوشی حاصل کریں. مسیح نے مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ فرمایا کہ میری خوشی نے پوری حاصل ہو. تو خداوند ہمیں اپنی خوشی پوری دینا چاہتا ہے. تو اس لیے کرسچن ٹاکس کے وساست سے میں تمام مسیحی بہنوں بھائیوں کو کرسمس مبارک کہتا ہوں, اور میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو اسی طرح محبت, باہمی یگانگت اور رواداری کے ساتھ مل کے صلح سلامتی کے ساتھ مل کے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا بھاری فضل عطا فرمائے. او ہاللویہ. تو پاسٹر جمشید گل, ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری روح کو تسلی دیتی ہیں, اور مسیح کا جو اطمینان ہمارے درمیان ہے یہ اسی کی وسیلہ سے آج ہم مسیح کی لوہیت کو بیان کرتے ہیں. ہم میں اتنی طاقت یا فرصت نہیں کہ ہم اسے بیان کر سکیں, لیکن خدا کا یہ جلال, وہ روح القدس جو خدا ہے ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم اسے بیان کریں. پریز دی لارڈ. اور آج ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور کرسچن ٹاکس پر آپ آئے اور ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت خوش ہیں. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے سیکھا جمشید گل سے, تو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے, اور آپ بھی خدا کے کلام کے وسیلہ سے حقیقی کرسمس کو سمجھیں اور مسیح کی صلیب کی محبت میں بڑھے اور مسیح کو جلال دے. آمین.